بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی تلاوت پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو تاکہ تم کو آزماوے اچھے عمل کے ذریعے سے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا۔ موت اور حیات دو حال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت اور حیات دو مجسم ہے، مخلوق ہے۔ موت مہندی کی شکل میں اور حیات گھوڑی کی شکل میں۔ محترم سامعین، ایک صحیح حدیث کے مطابق جب قیامت میں اہل جنت جنت میں، اہل دوزخ دوزخ میں داخل کر دیں گے تو موت کو مہندی کی شکل میں لایا جائے گا پل صراط کے پاس، اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا، جو جس حال میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ موت دنیا میں جسم ہو، بلکہ جس طرح دنیا میں بہت سے احوال و اعمال قیامت میں مجسم اور متشکل ہو جائیں گے، تو بہت سی احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے، اسی طرح موت انسان کو دنیا میں پیش آنے والی ایک حالت ہے، وہ بھی قیامت میں مجسم ہو کر مہندی کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، موت اور حیات کی تخلیق انسان کی آزمائش ہے۔ جس شخص کو موت کا استحضار ہوگا وہ عمل صالحہ زیادہ سے زیادہ کرے گا۔ موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے زیادہ ثابت ہے، مؤثر ہے۔ یعنی اعمال جب درست ہوں گے تو عمل میں اثر ہوگا۔ موت دنیا سے بیزار کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لیے کافی ہے۔ محترم سامعین، آزمائش موت اور حیات سے وابستہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ موت اور حیات، آزمائش موت اور حیات سے وابستہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل لاتا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ اعمال کی مقدار معتبر نہیں ہے، عمل کی مقدار معتبر نہیں ہے، عمل صحیح اور مقبول ہونا معتبر ہے۔ اس لیے قیامت میں اعمال کو گینا نہیں جائے گا بلکہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے بعض ایک ہی عمل کا وزن حدیث میں آتا ہے کہ ہزاروں عمل سے بڑھ جائے گا۔ احسن عملہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہر وقت تیار رہتا ہو۔ کہنے کی منشا یہ ہے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے، ہر انسان مختلف احوال میں آزمایا جائے گا، کسی کو مال دے کر، کسی سے مال لے کر، کسی کو بیماری میں، جیسے اس وقت کورونا وائرس ہے۔ کورونا وائرس یہ ایک بیماری بھی ہو سکتی ہے من جانب اللہ، یا تو دشمنان اسلام کی طرف سے کلنگ پلان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں دوستوں مر گئے تو شہادت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی ایسا ہی زخم۔ ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیوے ایمان والوں کو اور تم سے بعضوں کو شہید بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو حالات دنیا میں اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہبری فرمائی ہے کہ اللہ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سوکھ، تکلیف و راحت کے دینوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں۔ کورونا وائرس انہی احوال میں سے ایک ہے۔ کورونا وائرس باطل قوت کی طرف سے مسلمانوں کلنگ پلان ہے، مسلمانوں کے لیے، یا یہودی لابی دنیا کو یا دنیا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے کر دنیا پر حکمرانی چاہتی ہے، جیسے UNO یعنی یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یا WHO، W یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یہ بھی ایک یہودی لابی کی سازشی ایجاد کردہ شکل ہے۔ کورونا وائرس انہی میں کی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ اگر اس سازش میں میرے بھائیوں یہ کامیاب ہو گئے، انہیں فتح مل گئی، تو مسلمانوں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بددل نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی عارضی کامیابی ہے باطل قوت کی۔ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے ہٹنا نہیں ہے، دین اسلام کو دنیا میں فروغ دینا جو ہمارا کام ہے، اعلاء کلمت اللہ، احیاء سنہ کو دنیا میں پھیلانا اور زندہ کرنا۔ اس دور فتن میں باطل قوت اگر کامیاب ہو گئی تو یہ ان کی عارضی کامیابی ہے، اگر یہ اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی۔ ہمیں پریشان ہونا اور ڈرنا نہیں ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ مسلمانوں، نیلے آسمان نے زمین پر ایسے آنے والے حالات بہت دیکھے ہیں۔ سچے مسلمانوں نے ایمان کی ثابت قدمی کے بعد کامیابی اور کامرانی دیکھی ہے، اسلام کے جھنڈے کو زمین پر گاڑا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو زمین پر استقرار حاصل ہوگا۔ یقین رکھو وہ وقت بہت قریب ہے۔ مسلمانوں، آخر کامیابی اور فتح ہماری ہے، اس لیے ضرورت ہے اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی۔ اس وقت اموات کی کثرت ہو رہی ہے، کورونا وائرس میں یا لوگوں کو مار دیا جا رہا ہے۔ کبار علماء، بزرگان دین، اہل اللہ کہ یہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ علماء کے رخصت ہونے کا سال بن گیا ہے کہ بڑے بڑے علماء، اہل اللہ کہ ہمارے درمیان سے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور کورونا وائرس کی بھیڑ چلنے والے مسلمانوں کی اور اہل اللہ کی اللہ رب العزت مغفرت کرے، اور پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور امن کی فضا قائم کر دے، اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو ہے عالم اسلام کی حفاظت فرماوے، اللہ رب العزت حرمین شریفین کی حفاظت فرماوے، اللہ رب العزت ہماری آنے والی نسل کی دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری نسلوں کے اندر علماء، صلحاء، دین کے داعی اور حامی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگے، اور ہمارے لیے، اپنی نسل کے لیے، عالم کے مسلمانوں کے لیے، عالم کی انسانیت کے لیے جو جہالت اور بے دینی کے اندر سسک رہی ہے اور اپنی موت مر رہی ہے، تو ان کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں اللہ کے سامنے عاجزی اور گر گرا کر رونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرماوے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔